عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے مس جبریل نفخ جبریل فی جیب درعہ سے پیدا ہوئے، بعض عجائب دکھائے، ہاتھوں میں گارا لیا، اس کو ایسے شکل دے دی اور پھر اس کو دم کر کے پھونکا، نوچے پا دم بدئی سا جندے شو مڑے او دہغوم جہان پات شو نیم گڑے۔ حضرت عیسیٰ کے دم میں کمال تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دم میں کمالات ہے، لیکن منہ چاہیے متبرک۔ اور افغانستان میں ملا عثمان گزرا ہے، وہاں مشہور ہے کہ دم ہر ایک کا ہے لیکن منہ ملا عثمان کا چاہیے۔ میں چھوٹا تھا، دانت میں درد تھا، والدہ صاحبہ لے کے گئی، ایک بزرگ آدمی ایک مکان میں رہتے تھے، اکیلے تنہا، 117 سال کا، وہاب الدین نام تھا اس کا۔ میں وہاں گیا کہ بابا میرے دانت میں درد ہے، تو انہوں نے میرے دانت یا منہ پہ ہاتھ رکھا، کہا ہائی موزر، اس بچے کو کیوں تنگ کرتے ہیں، چلے جاؤ۔ ہٹا موزرہ دا معشوم بولے تا گیا، غٹا خنزیرہ دا معشوم بولے تا گیا۔ وہ دن ہوا اور آج کا دن ہوا، 47 سال ہو گئے، میرے دانت میں کوئی درد نہیں ہوا۔ قرآن سامنے مسجد میں بیٹھے، اب بھی جب دانت کے درد کا سنتا ہوں، ان کے دم کی ٹھنڈک محسوس ہوتی، ٹھنڈک فوارہ منہ میں آ جاتے، کیا دم تھا ان کا، ایسے پاک منہ۔ تو ایسا دم کہ وہ مٹی کے گارے سے بنا ہوا پرندہ نما، وہ اڑ گیا خدا کے حکم سے، اڑنا تھا خدا کے حکم سے، یہ عیسیٰ کا حکم نہیں تھا۔ کرتب عیسیٰ کا ہے، قدرت خدا کی ہے۔ کہتے ہیں کہ چمگادڑ، شپرہ، خاپیرک، یہ حضرت عیسیٰ نے بنایا ہے۔ اس میں 70 عجائب دبیری نے حیات الیوان میں لکھے ہیں۔ ہنستا ہے، روتا ہے، انڈے نہیں دیتا ہے، بچے ہی دیتا ہے گائے بھینس کی طرح۔ کھانے کا اور فارغ ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، الٹا لٹکتا ہے، دن میں نہیں نکل سکتا ہے، پرندوں سے ڈرتا ہے، سب مارتے ہیں اس کو، رات کو نکلتا ہے۔ ویران آبادی جب ویرانہ ہو جائے تو وہ اس میں پیدا ہو جاتے ہیں، توبہ توبہ۔ یہ حضرت عیسیٰ نے بنایا ہے، اتنا کمزور ہے جس سے زیادہ کوئی کمزور چیز نہیں ہے، توبہ ہے۔ پرندہ نما، پرندہ نہیں ہے۔ وَأُبْرِحُ الْأَقْمَحَ، اور میں ٹھیک کر سکتا ہوں مادرزاد اندھے کو، ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوتا ہے اس کا علاج نہیں ہوتا، حضرت عیسیٰ دم کر لیتے، آنکھ کے باہر ہو جاتی۔ وَالْأَبْرَصَ، اور برس کے مریض، کوڑ والے کو۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور زندہ کر سکتا ہوں مردے، بِإِذْنِ اللَّهِ، سب کام خدا کے حکم سے ہوگا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں بتاتا ہوں تم کو جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم رکھائے ہو گھروں میں۔ حضرت عیسیٰ دیکھ کے کہتے تم نے اچار کھایا، تم نے چٹنی کھائی، اور کہتے گھر میں بہترین کھانا رکھ کے آئے ہو۔ یہ ایک معجزہ تھا ان کا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت کے نقطے بھی چل رہے، ثلاثم و ثلاثین، ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور تصدیق کرنے والا ہوں میرے سامنے جو کتاب تھی توریت کی۔ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور حلال کر دوں گا تم کو وہ چیزیں جو حرام کی گئی تھی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، لائے ہوں تمہارے پاس معجزہ رب کے ہاں سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، میرا کہا مانو۔ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی، پس اسی کو پوجو۔ اے نجران کے عیسائیوں، ان واضح تعلیمات کو چھوڑ رہے ہو۔ ھذا صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب معجزات دکھانے لگے اور لوگ ان کے ساتھ ہونے لگے،
اللہ پر اور ان پر ایمان لانے لگے۔ یہودیوں نے اپنے بادشاہ کو شکایت کی، اس نے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کیا اور پھر ان کے قتل کا فیصلہ کیا۔ حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کہا میں تجھے بچاؤں گا، ابھی آسمان پہ اٹھاؤں گا، قرب قیامت میں نیچے اتار کر تبھی موت دوں گا۔ عیسیٰ کے آسمان پر جانے اور زندہ رہنے اور قیامت میں آنے کا جب مسئلہ ہو تو ابتدا کو دیکھو، ان کی نانی نے نظر مانی، ان کی ماں پیدا ہوئی، کیسی پلی بڑی، کیسے پھلائے، کیسے نبیوں کو حیران کیا، جوان ہو گئی، پاک پاک دامن حد درجے کی، خدا کے حکم سے حمل ٹیرا، پیٹ سے مقدس بچہ پیغمبر پیدا ہوا، جس کی ابتدا جائے بغیر انتہا جائے بہت کوئی بعید نہیں۔ عجوبے تو پہلے سے چل رہا ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جس وقت محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے ہٹ درمی، کفر ہٹ درمی، حد درجے کی بغاوت ناشکری، قال من انصاری الی اللہ، فرمایا کون میری مدد کرے گا اللہ کے لیے۔ بدعتی کہتے اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، جواب وہ تو سامنے تھے، جیسے روٹی دو، پانی دو، برتن دو، یہ اختلافی مسئلہ ہی نہیں، ورنہ اس سے تو ثابت ہو جائے گا کہ بڑے چھوٹوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ عیسیٰ پیغمبر ہے اور لوگوں کا تو پتہ ہی نہیں کون ہے۔ قال الحواریون، کہنے لگے سفید پوش، کہنے لگے حضرت کے صحابہ، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، گواہ رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ربنا آمنا بما انزلت، اے پروردگار ہم ایمان لائے جو آپ نے اتارا، واتبعنا الرسول، ساتھ دیتے پیغمبر کا، فاکتبنا مع الشاہدین، لکھ لے ہم کو گواہوں کے ساتھ۔ ومکروا، یہودیوں نے سازش کی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی، ومکر اللہ، اور تدبیر فرمائی اللہ نے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر ساز ہے۔ دیکھو جو غلط آدمی کرے اس کو سازش کہتے ہیں، اور جو اچھا آدمی کہ ایک کام پوشیدہ کرے اس کو حکمت کہتے ہیں، تدبیر کہتے ہیں، اس کو مہم کہتے ہیں، اسکیم کہتے ہیں اس کو۔ تو ان کا کام غلط تھا، وہ سازش تھی، اور خدا کا کام حکمت کا تھا، وہ تدبیر ہے۔ لیکن عربی میں دونوں کے لیے مکر کا لفظ آ سکتا ہے، مکر السوء اور مکر الخیر۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اگر کسی مفسر نے ترجمہ کیا اور انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا اور اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے، تو یہ ترجمہ غلط نہیں، صحیح، عربی کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن درست اردو اس طرح ہو کہ انہوں نے سازش کی حضرت عیسیٰ کو سولی کرنے کی، اور اللہ نے حکمت فرمائی یا خدا نے تدبیر کی عیسیٰ کو آسمان پر اٹھانے کی، ان کی سازشوں سے بچانے کی، اور اللہ ہی بہترین تدبیر ساز ہے، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور حکمت وہی کارگر ہے۔